نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق اللہ العظیم۔ سوائے اس کے نہیں کہ وہ لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جھوٹ کی اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی مذمت کی ہے۔ کل 1 اپریل ہے، تو اس حوالے سے آج کے درس میں اپریل فول کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی، کیونکہ اپریل فول میں بھی اسی طرح جھوٹ بولا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بری رسم سے محفوظ فرمائے۔ اسلام ایک آسمانی مذہب ہے۔ اس نے زندگی کے تمام شعبہ جات کے لیے اپنے ماننے والوں کو بہترین اصول و قوانین پیش کیے ہیں۔ اخلاقی زندگی ہو یا سیاسی زندگی، معاشرتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ہر قسم کی زندگی کے ہر گوشہ کے لیے اسلام کی جامع ہدایات موجود ہیں، اور انہی ہدایات کے اندر ہماری نجات پوشیدہ ہے۔ لیکن یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمیں یورپ اور یہود و نصارہ کی تقلید کا شوق ہے۔ یورپی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت نے مسلمانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں انگریزی تہذیب کے بعض ایسے اثرات بھی داخل ہو گئے ہیں جن کی اصلیت پر مطلع ہونے کے بعد ان کو اختیار کرنا انسانیت کے قطعاً خلاف ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان اثرات پر مضبوطی سے کاربند ہے۔ حالانکہ کسی قوم کا اپنی تہذیب و تمدن کو کھو دینا اور دوسروں کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لینا ان کے زوال کا سبب ہوا کرتا ہے۔ مذہب اسلام تو اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم پر مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہود و نصارہ کی جو رسومات ہمارے معاشرہ میں رائج ہوتی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک انتہائی قبیح رسم اپریل فول منانے کی رسم ہے۔ اس رسم کے تحت 1 اپریل کو جھوٹ بول کر دوسروں کو دھوکہ دینا، مذاق کے نام پر بیوقوف بنانا اور مسلمانوں کو تکلیف دینا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے ایک کمال قرار دیا جاتا ہے۔ جو شخص جتنی صفائی اور ہوشیاری سے دوسروں کو جتنا بڑا دھوکہ دے، اس کو اتنا ہی ذہین اور قابل تعریف خیال کیا جاتا ہے۔ یہ جو رسم ہے اپریل فول کی،
یہ اخلاقی، شرعی اور تاریخی ہر اعتبار سے خلاف مروت، خلاف تہذیب اور انتہائی شرمناک ہے۔ اپریل فول کی رسم کی دو حیثیتیں ہیں، نمبر ایک تاریخی حیثیت، نمبر دو شرعی حیثیت۔ ان دونوں حیثیتوں پر مختصر سی بات ہوگی۔ اپریل فول کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یعنی اس رسم کی ابتدا کیسے ہوئی، اس بارے میں مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے ان بیانات میں سے صرف 3 اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بعض مصنفین کہتے ہیں کہ فرانس میں 17ویں صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کی بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا۔ اس مہینے کو رومی لوگ اپنی ایک دیوی وینس کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے، تو چونکہ ان کے ہاں یہ سال کا پہلا دن ہوتا تھا، اس لیے خوشی میں اس دن کو جشن کے طور پر منایا کرتے تھے اور خوشی کے اظہار کے لیے آپس میں ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہی چیز آہستہ آہستہ ترقی کر کے اپریل فول کی شکل اختیار کر گئی۔ دوسرا قول یہ ہے جو انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ 21 مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ نعوذ باللہ قدرت ہمارے ساتھ اس طرح مذاق کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، یہ جو موسم میں جو تبدیلی آ رہی ہے، لہٰذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کو جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ تو یہی چیز آہستہ آہستہ اپریل فول کی شکل اختیار کر گئی۔ ایک تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا اور رومیوں کی عدالت میں پیش کیا، تو رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت مذاق اڑایا گیا۔ ان کو پہلے یہودی سرداروں اور فقیہوں کی عدالت میں پیش کیا گیا، پھر وہ ایک اور عدالت میں فیصلے کے لیے لے گئے، پھر وہاں سے ہیرودیس کی عدالت میں ان کو بھیج دیا گیا، اور پھر ہیرودیس نے دوبارہ ان کو واپس پچھلی عدالت میں بھیج دیا۔ اس طرح بار بار ان کو ایک عدالت سے دوسری عدالت، پھر تیسری عدالت، پھر چوتھی عدالت، اس طرح ان کو بھیجا گیا۔ اس کا منشا کیا تھا؟ اس کا منشا یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تضحیک ہوگی۔ تو چونکہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین والا 1 اپریل کو پیش آیا تھا، اس لیے اپریل فول کی رسم در حقیقت اسی شرمناک واقعے کی یادگار ہے کہ اس کے اندر بھی مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، ان کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے اور ان کی تذلیل اور تحقیر کی جاتی ہے۔ ان تینوں باتوں کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو ان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اپریل فول کی جو رسم ہے اس کی تاریخی حیثیت انتہائی قبیح ہے، اور یہ رسم اس لائق اور اس قابل نہیں ہے کہ مسلمان اس کو اختیار کریں۔ یہ تو اپریل فول کی تھوڑی سی تاریخی حیثیت تھی۔ اب ہم اس کی شرعی حیثیت پر بات کرتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے یہ رسم قابل ترک ہے اور کئی سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ مثلا اس رسم قبیح کے منانے میں کفار اور یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اسی طرح جھوٹ اور ناحق مذاق لازم آتا ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا لازم آتا ہے، اسی طرح دھوکہ دینا لازم آتا ہے، اسی طرح دوسروں کو تکلیف پہنچانا لازم آتا ہے۔ تو گویا اس رسم قبیح میں یہ 5 گناہ ہیں۔ نمبر 1 کفار کی مشابہت، نمبر 2 جھوٹ اور ناحق مذاق، نمبر 3 جھوٹ بولنا، نمبر 4 دھوکہ دینا،
نمبر 5 دوسروں کو اذیت دینا۔ ان 5 گناہوں میں سے ہر ایک پر مختصر سی بحث ہوتی ہے۔ سب سے پہلا گناہ ہے کفار اور یہود و نصارہ کی مشابہت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں داڑھی رکھو، مونچھوں کو کٹاؤ اور مشرکین اور مجوس کی مخالفت کرو۔ اسی طرح یہود کی مشابہت سے بھی بچنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا بھی حکم فرمایا، کیونکہ یہود صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ہم 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ساتھ شامل کریں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ غرض ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کے طریقہ زندگی کو اپنانے سے منع فرمایا، اور جو لوگ غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان کی آپ نے ان الفاظ میں بڑی شدید مذمت کی اور وعید بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے طور و طریقوں کو اپناتا ہے، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ حالانکہ ان لوگوں نے، کفار و مشرکین نے، ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی ہے، آپ کی حیات میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی، اور ہمیشہ ان لوگوں کی کوششیں دین اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے پر صرف ہوتی ہیں، مگر ہم مسلمان اس بات پر ذرا بھی غور نہیں کرتے اور انہی کے طور و طریقوں میں مگن رہتے ہیں اور اپنے عمل سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپریل فول میں یہ پہلا گناہ ہے کہ اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ دوسرا گناہ ہے ناحق مذاق۔ اسلام نے خوش طبعی اور مذاق کی اجازت دی ہے۔ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مذاق فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق جھوٹا اور تکلیف دہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تداعبنا قال انی لا اقول الا حقا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمارے ساتھ دل لگی فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں دل لگی ضرور کرتا ہوں، لیکن سچی اور حق بات کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ تو مذاق کی تو اجازت ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سچی بات کی جائے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مذاق میں دوسرے شخص کا جوتا غائب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا لا تروع المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظیم، کسی مسلمان کو مت ڈراؤ، نہ حقیقت میں نہ مذاق میں، کیونکہ کسی مسلمان کو ڈرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو مذاق کی تو اجازت ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس میں جھوٹی بات نہ کہی گئی ہو اور کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیا گیا ہو اس مذاق میں۔ اس رسم بد کا جو تیسرا گناہ ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، جبکہ جھوٹ بولنا دنیا اور آخرت میں سخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے، اور اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا باعث ہے۔ قرآن پاک نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس ہم لعنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں۔ احادیث میں بھی جھوٹ کی مختلف انداز سے قباحت اور شناعت بیان کی گئی ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے
جو اس نے بولا ہے رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں جھوٹ کو منافقین کی علامت قرار دیا گیا ہے اور اس کو ایمان کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، کہ مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ فقیل له ایکون المؤمن بخیلا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ قال نعم، جی ہاں، یعنی اس میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ فقیل له ایکون المؤمن کذابا، پھر حضور سے عرض کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا لا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان کے ساتھ جھوٹ کی عادت جمع نہیں ہو سکتی اور ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں نقص ہے۔ اسی طرح حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اپنا خواب لوگوں سے بیان فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 آدمی میرے پاس ہیں، میرا ہاتھ پکڑ کر ارض مقدس کی طرف لے گئے، تو وہاں 2 آدمیوں کو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے، اور جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کی باچھ کو ایک لوہے کے ہتھیار کے ساتھ کاٹتا ہے، پھر دوسرے کو کاٹتا ہے تو پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پہلے کو کاٹتا ہے تو دوسرا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس طرح اس کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا اما الذي رأيته يشق صدقه فكذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے وہ ایسا بڑا جھوٹا ہے جس نے ایسا جھوٹ بولا کہ وہ جھوٹ اس سے نقل ہو کر دنیا جہان میں پہنچ گیا، لہٰذا قیامت تک اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں، یہ تو چند حدیثیں نمونے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں، ورنہ سینکڑوں حدیثیں ہیں جن کے اندر جھوٹ کی مذمت اور قباحت اور شناعت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جس طرح جھوٹ بولنا عام حالات میں جائز نہیں ہے، اس طرح مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں جب جھوٹ ثابت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ میرے بھائی آپ نے مذاق کیا تھا، لیکن مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ، جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اس رسم بد کا چوتھا گناہ وہ ہے دھوکہ دینا اور مکر و فریب کرنا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گناہ پر سخت الفاظ سے وعید بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو شخص ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن بعضهم لبعض نصحة وادون وإن بعضت منازلهم وأبدانهم والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم۔ فرمایا کہ مؤمنین آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے مکانات اور جسم ایک دوسرے سے دور ہوں، اور نافرمان لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے باز اور خائن ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور جسم قریب قریب ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ بازی اللہ سے بغاوت کرنے والوں اور نافرمانوں کا عمل ہے،
مومنین کا عمل تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، لہذا کسی بھی ایمان والے کو یہ بات روا نہیں ہے کہ وہ کسی ایمان والے کو دھوکہ دے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا ہے جو بڑا عبرتناک ہے۔ عبد الحمید بن محمود معولی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں حاضر تھا تو کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں، ہم ایک مرتبہ حج کے ارادے سے نکلے ہیں۔ جب ہم ذات الصفاح جو ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سیاہ سانپ ہے جو پوری قبر کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہم نے اس قبر کو بند کیا، دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں پر بھی وہی سانپ موجود تھا۔ اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں کہ جہاں پر بھی قبر کھودتے ہیں تو سیاہ سانپ آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ سانپ اس کا وہ عمل بد ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤ اس کو اسی قبر میں دفن کر دو، اللہ کی قسم اگر تم اس کے لیے پوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر میں موجود پاؤ گے۔ بہرحال اس شخص کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس کا عمل پوچھا کہ اس کا کیا ایسا برا عمل تھا، تو اس نے بتایا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ غلے کا تاجر تھا، روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اس میں اسی مقدار کا بھوسا ملا دیتا تھا، گویا کہ دھوکہ سے بھوسا کو اصل غلہ کی قیمت پر فروخت کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کتنا عبرتناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو ہم جو ہے اس پر غور کریں اور اپنی حالت کا اندازہ لگائیں کہ آج ہم کس طرح ملاوٹ اور دھوکہ دہی کرتے ہیں اور اس کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس رسم بد کا جو 5واں گناہ تھا وہ تھا دوسرے کو تکلیف دینا۔ صحیح حدیث میں کامل مسلمان اس کو قرار دیا گیا ہے جو کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے۔ ہمارا مذہب اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن کے ہاتھ اور زبان وغیرہ سے پوری دنیا کے انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو محفوظ ہونے چاہیے، بلکہ انسان تو دور کی بات ہے، جانوروں کو تکلیف دینا بھی انتہائی مذموم، بدترین اور شدید ترین گناہ ہے، بلکہ اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، کامل مسلمان وہ ہے جس سے تمام لوگ اپنے خونوں اور مالوں پر مأمون اور بے خوف خطر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من ضار مؤمنا او مکر بہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ شخص ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ چال بازی کا معاملہ کرے۔ تو اس ساری تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اپریل فول بہت سارے بدترین گناہوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا اب ہم مسلمانوں کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا یہ رسم بد اس لائق ہے کہ مسلمان معاشرہ میں اپنا کر اس کو فروغ دیا جائے؟ یقیناً نہیں۔ جو بھی عقل مند مسلمان ہے وہ یہی کہے گا کہ جب یہ رسم قبیح بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قبیح فعل سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور حکومت وقت کو بھی اس پر پابندی لگانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر 100% چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کفار و مشرکین کی جو تہذیب و تمدن اور ان کے طور طریقے ہیں
ان سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔